ہونا یہ چاہیے تھا کہ فکر مندی بڑھ جاتی. پہلے پاکیزہ ماحول ہوا کر. نانی کے ہاں جائیں تو اچھا ماحول ہے، دادی کے ہاں ہے تو اچھا ماحول ہے، خالہ کے ہاں جائیں تو پاکیزہ ماحول ہے، دانش گاہوں میں جائیں تو تربیت کا ماحول ہے، گھروں میں ہیں تو پاکیزہ ماحول ہے. لیکن اب کیا ہے؟ اب تو تخریب ہی تخریب ہے، اب تو بگاڑ ہی بگاڑ ہے. گھر ہے بھائی، ابا سامنے بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں ایسا آلہ ہے کہ حقیقت میں وہ ابا کے پاس نہیں ہے. ماں سامنے بیٹھی ہے، لیکن جو اس نے آلہ اٹھایا ہوا ہے وہ حقیقت میں کہیں اور ہے. ڈرائنگ روم ایک ہے، لیکن بیٹی حقیقت میں وہاں نہیں ہے. اس کا دماغ وہاں نہیں، اس کی سوچ وہاں نہیں، اس کی نظریں وہاں نہیں. اب تو کوئی جگہ محفوظ نہ رہی، نہ چار دیواری محفوظ رہی، نہ ڈرائنگ روم محفوظ رہا، نہ ماں باپ کی نظروں کے سامنے حفاظت رہی. اب تو جب تک ذہن سازی نہیں ہوگی، تربیت نہیں ہوگی، گندگیوں سے بچنا آسان نہیں ہے. پہلے برائی کی طرف بچہ جاتا تو برائی میں مبتلا ہوتا، گندگی کی طرف بچی جاتی تو گندگی میں مبتلا ہوتی. اب تو گندگی اور برائی قدموں میں آتی ہے. اب تو برائی گندگی قدموں میں آتی ہے. ذہن سازی کتنی ہوئی ہے، تربیت کتنی کی ہے کہ یہ اس سے پیچھے ہٹ جائے، اس سے پیچھے ہٹ جائے. اپنی عفت بچا لے، اپنا شباب بچا لے، اپنی حیا بچا لے، اپنی غیرت بچا لے، اپنی بندگی بچا لے. طاقت کتنی ہی ہے تو اس کے اندر. اولادیں میرے عزیزو، ان کا رخ بہت مختلف ہوتا چلا جا رہا. اور سچ بتاؤں، گھروں کا ماحول پاکیزہ نہیں ہوا، کوئی کتنا بھی دیندار ہو اس کی دینداری زیرو ہو جائے گی. ایک وقت آئے گا اسے بھی وہ گندگیاں کرنے پڑیں گی جو گھر والے کر رہے ہیں، مجبور ہو جائے گا. رسموں میں، رواج میں، خوشیوں کے موقع پہ، تقریبات کے موقع پہ یہ بچے نہیں مانتے، یہ گھر والے نہیں مانتے. یہ اکیلا تنہا ہو جائے گا، وہ سارے الگ ہو جائیں گے. قصور کس کا ہے؟ جو انہیں پاکیزہ ماحول دینا تھا میں نے نہیں دیا، جو پاکیزہ تربیتی زندگی دینی تھی کوئی نہیں دی. اب وہ مصیبت بن کے سوار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے، جس کی خاطر اللہ کو ناراض کیا ہے اللہ مرنے سے پہلے اسی کو بطور عذاب مسلط کر دیتا. جس کی خاطر اللہ کو ناراض کیا ہے اسی کو بطور عذاب کے مرنے سے پہلے اللہ مسلط کر دیتا. میرے عزیزو، اولاد اللہ کی نعمت ہے. دکانوں میں، کاروبار میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں خوب سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ نفع آئے گا، اس لیے محنت لگاتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں. اور نفع کیا آئے گا؟ ابھی ہم نے جنازہ پڑھا، سارا نفع یہی رہ گیا. اور بھائی، اولاد کی شکل میں جو اللہ نے زمین دی ہے اس میں بیج صحیح ڈالو، اس کی آبیاری صحیح کرو، اس میں سرمایہ کاری ٹھیک ہو جائے، اس کا نفع خربوں سال آئے گا، اس کا نفع خربوں سال آئے گا. یہ کل کا خربوں سال کا اثاثہ بن سکتا ہے. بچے بچیاں، یہ خربوں سال کے اندر اثاثہ ہے، وہاں کا سرمایہ ہے. یہ ہے سرمایہ کاری کرنے کی جگہ، لیکن میرے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے. فیکٹری لگانی ہے تو ماہرین سے مشورہ کرتا ہوں، کارخانہ لگانا ہے تجربے دار لوگوں سے پوچھتا ہوں، عصری علوم کہیں پڑھانے ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کی رہنمائی لے کرتا ہوں. دیندار بنانا ہے بلکہ اس کا احساس ہی نہیں. اگر تربیت کا کبھی خیال آیا، کبھی پوچھا ہی نہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی، یہ دیندار کیسے بنانا ہے. باقی ہر لائن سے ماہرین کے پاس جاتے ہیں، ہر لائن سے. ڈاکٹر بنانا ہے تو اس لائن کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، انجینئر بنانا ہے تو اس لائن کے لوگوں سے پوچھتے ہیں. کسی بھی لائن میں اپنے بچے کو ڈالنا ہے تو وہاں کے لائن سے لوگوں سے مشورے کرتے ہیں. دیندار بنانا ہے، یہ بھی تو ایک لائن ہے. اس کا اعزاز کتنا ہے.